پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز ادا کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا یہ بتانا ہے سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو کرنا تھی، جبکہ اسٹیٹ بینک نے یہ ادائیگی 3 روز پہلے کر دی ہے۔ سکوک بانڈز 2012 میں 10 سال کے لیے عالمی مارکیٹ میں فروخت کیے گئے تھے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز ادا کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو کرنا تھی، جبکہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 3 روز پہلے ہی یہ ادائیگی کر دی گئی۔ سکوک بانڈز 2012 میں 10 سال کے لیے عالمی مارکیٹ میں فروخت کیے گئے تھے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے اب یہ ادائیگی باقاعدہ طور پر کر دی گئی ہے، جس سے متعلق ترجمان اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا بھی گیا ہے۔ پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز ادا کر دیے ہیں۔ سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو کرنا تھی، جبکہ اسٹیٹ بینک نے یہ ادائیگی 3 روز پہلے کر دی ہے۔ سعودی عرب نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور سعودی اعلامیہ کے مطابق شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی منظوری دی۔ نومبر 2021 میں سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے درمیان ڈپازٹ کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ 1 سالہ مدت پوری ہونے پر سعودی عرب نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سپورٹ دینے کے لیے ڈپازٹ کی مدت کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب واپسی کی حمایت میں توسیع کا خیر مقدم۔ ایک بیان میں کہا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا، سعودی عرب نے ایک بار پھر بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، پاکستان سے اپنی بے مثال محبت کا ثبوت دیا۔ سعودی عرب کے اقدام سے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی معاشی خود انحصاری اولین قومی ایجنڈا ہے۔ سیاسی استحکام اور بیساکھ معیشت وقت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب افغان دارالحکومت کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ فائرنگ سے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ سیکورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، پاکستانی ناظم الامور محفوظ رہے، سیکورٹی گارڈ شدید زخمی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واقعے کی سخت مذمت، افغان عبوری حکومت سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارتی حکام پر فائرنگ اس وقت کی گئی جب ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں سیکورٹی گارڈ کے سینے میں گولیاں لگیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے کابل میں موجود پاکستانی ہیڈ آف مشن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور واقعے سے متعلق معلومات لیتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں، گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بہادر سیکورٹی گارڈ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے خود گولی کھا کر ناظم الامور کی جان بچائی۔ سیکورٹی گارڈ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں ہیڈ آف مشن سے بات ہوئی ہے، وہ قاتلانہ حملے میں بال بچے ہیں۔ سیکورٹی اہلکار کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کر کے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ناظم الامور کی حفاظت کے دوران پاکستانی سیکورٹی گارڈ سپاہی اسرار محمد شدید زخمی ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت سے تحقیقات اور ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے افغان ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی۔ افغان حکام کی پاکستانی سفارتکاروں کی سیکورٹی بڑھانے کی یقین دہانی۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، حملے میں زخمی سیکورٹی گارڈ اسرار محمد کو پشاور پہنچا دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے آگاہ کیا گیا، کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں زخمی SSG کمانڈو اسرار کو خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور لایا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہتے ہیں آئیں بیٹھے بات کریں، الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ کاف لیگ 7 اور پرویز الہی پر مکمل اعتماد ہے۔ عمران خان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا اگر یہ ریزالو کرتے ہیں اسمبلیز، اور باقی ویسے رک جائے گا کام، کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے، تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ۔ لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ریزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے۔ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی، یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے۔ صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے، معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں۔ واصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے، مجھے بھی بتایا گیا کہ وہ تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں۔ تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈالیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں، ہراساں کریں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی، اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں۔ ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے۔ انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے مسلم لیگ نون نے ہر ممکن سیاسی اور آئینی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتحادیوں کو اعتماد پہ لینے کے لیے سینئر لیگی رہنماؤں کو ذمہ داری دے دی۔ لیگی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ سینئر لیگی رہنماؤں کی طرف سے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے 1 درجن کے قریب ارکان مکمل رابطے میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق پہلے آپشن کے طور پر وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کیا گیا۔ گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے، گورنر راج کے نفاذ سمیت دیگر ممکنہ قانونی اور آئینی آپشنز پر بھی مشاورت ہوئی۔ عمران خان کی حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش، مریم اورنگزیب کی جانب سے رد عمل سامنے آ گیا۔ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے، مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی جانب سے کل کے روز حکومت کو یہ پیشکش کی گئی کہ مذاکرات کریں، آئیں بیٹھیں ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اس کا رد عمل دیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پیام میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے۔ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم قیادت کرے گی۔ پی ڈی ایم اور ہماری قیادت ہمیشہ مذاکرات کے حق پہ رہی ہے۔ اتحادیوں سے مشاورت کیے بغیر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم اس حوالے سے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ تاریخ کا اعلان پی ٹی آئی چیئرمین خود کریں گے۔ اگر حکومت 34% ملک پر الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو ہم 66% پر ووٹنگ کرا دیں گے۔ رانا ثناء اللہ سیریس آدمی نہیں، مذاکرات کی پیشکش کا جواب شہباز شریف نے دینا ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑنے کے اختیارات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کب انہوں نے اسمبلی توڑنی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے اس وقت مشکل وقت میں، ان پچھلے 6-7 مہینوں میں جو وقت گزرا وہ بڑا مشکل تھا، جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کا تعین عمران خان خود کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو ایک معاشی کرائسس ہے اور ایک گورننس کا کرائسس ہے، الیکشن آپ نہیں کرانا چاہتے، آپ پھر کوئی سلوشن بتائیں ہمیں کہ کیا ہے اس کا سلوشن۔ جس طریقے سے ابھی حکومت چل رہی ہے یہ نہیں چل سکے گی۔ ہماری ڈیفینس منسٹری کو پیسے نہیں دے پا رہے۔ اگر آپ اپنی 34% نشستوں کے اوپر الیکشن نہیں کروانا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔
ہم اپنی 64% نشستوں کے اوپر الیکشن کروائیں گے. رانا ثناءاللہ تو کوئی سیریس آدمی نہیں ہے. اگر انہوں نے مذاکرات کی دعوت اگر آئے گی تو وہ تو وزیر اعظم کی طرف سے آئے گی. اصل میں تو شہباز شریف صاحب نے بتانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں مذاکرات جاری. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے تجویز کردہ عبدالوسیم کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے سینٹ امیدوار کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کرنے کا اعلان کر دیا. کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں پر مذاکرات. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایم کیو ایم وفد اور وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ ارکان کے درمیان ملاقات میں پیش رفت. پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ ایم کیو ایم کو دینے کے لیے تیار. ایم کیو ایم نے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم کا نام تجویز کر دیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں دورے کے موقع پر نئے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا اعلان کیا. حتمی بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو نامزد ہوں گے ان کو دیا جائے گا. خود ابھی 1-2 دن پہلے نام دیا گیا ہے تو وہ ضرور ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے وفد کے درمیان بہادر آباد میں ملاقات کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کی درخواست پر اپنا نامزد سینٹ امیدوار پیپلز پارٹی کے وقار مہدی کے حق میں دستبردار کرانے کا اعلان کیا. رابطہ کمیٹی نے خالد بھائی کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وقار مہدی بھائی جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سینٹ کے لیے ان کے حق میں ایم کیو ایم پاکستان اپنے کینڈیڈیٹ کل انشاءاللہ وڈرا کر لے گی. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہفتے کے روز مذاکرات جاری رہیں گے جس میں مزید پیش رفت متوقع ہے. اہم خبر شامل کریں. سکھر سے حیدرآباد 306 کلومیٹر موٹر وے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے معاہدہ طے پا گیا. 6 رویا M6 منصوبے پر 307 ارب روپے لاگت آئے گی. پلاننگ کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا پروجیکٹ کے لیے 9.5 ارب وفاق دے گا. 297.5 ارب کا کمرشل قرض لیا جائے گا. سکھر سے حیدرآباد موٹر وے پروجیکٹ 25 سال تک نجی کمپنی کے حوالے کیا جائے گا. نجی کمپنی NHA کو مجموعی طور پر 1600 ارب روپے ادا کرے گی. منصوبے کی تکمیل سے پشاور سے کراچی موٹر وے نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا. پلاننگ کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سکھر سے حیدرآباد 306 کلومیٹر موٹر وے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے معاہدہ بالآخر طے پا گیا. 6 رویا M6 منصوبے پر 307 ارب روپے لاگت آئے گی. مالی مشکلات سے دوچار حکومت کا مہنگی یوریا خریدنے کا فیصلہ سامنے آیا. گزشتہ ٹینڈر کے مقابلے $31 فی ٹن مہنگی یوریا خریدنے کی منظوری دے دی گئی. ECC نے آج $551 فی ٹن کے حساب سے یوریا خریدنے کی منظوری دی ہے. اس سے قبل وفاقی حکومت نے $520 فی ٹن کے حساب سے یوریا خریدی تھی. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نئے ٹینڈر میں کم سے کم بولی $551 فی ٹن ملی جو منظور کی گئی. حکومتی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں جبکہ اس سے قبل ٹینڈر میں کم سے کم بولی $520 ملی جو منظور کی گئی تھی. تو مالی مشکلات سے دوچار حکومت نے مہنگی یوریا خریدنے کا فیصلہ کر لیا. گزشتہ ٹینڈر کے مقابلے $31 فی ٹن مہنگی یوریا خریدنے کی منظوری دے دی گئی. آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں. امریکی ڈیموکریٹک کانگریس ویمن شیلا جیکسن اور ممبران پاکستانی کاکس کا امریکی خارجہ امور کمیٹی کو خط. پاکستان میں ایمرجنسی فلڈ ریلیف کے لیے $600 ملین کی امداد منظوری کی درخواست. امدادی رقم پاکستان میں حالیہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے استعمال ہوگی. امریکہ نے 2005 کے زلزلے میں پاکستان کو $500 ملین امداد دی تھی. امریکی ڈیموکریٹک کانگریس ویمن شیلا جیکسن اور ممبران پاکستانی کاکس کا امریکی خارجہ امور کمیٹی کو خط سامنے آ گیا. حکومت بلوچستان شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی. صوبے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وفاق سے مالی تعاون کا مطالبہ کر دیا. قومی مالیاتی ایوارڈ کے تحت صوبے کا شیئر نہ ملا تو سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی. تفصیلات عرفان سعید کی رپورٹ میں. بلوچستان رقبے کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ لیکن مالی وسائل کے لحاظ سے سب سے پیچھے رہ گیا.
صوبے میں حکومت جس کی بھی رہی مالی معاملات درد سر رہے۔ حالیہ سیلاب نے مالی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ رواں سال وفاق کی طرف سے NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ شیئر نہ ملا تو تنخواہوں کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ ایکسپینڈیچر اور انکم میں توازن نہیں کریں گے، اپنا انکم نہیں بڑھائیں گے تو یہ بحران شدت اختیار کرتا جائے گا، جس کا ہم سارے کے سارے جو ہے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کریں گے۔ NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو وفاق سے 45 ارب روپے ملنا تھے، اب تک اس کا صرف 10% بھی نہیں مل سکا۔ اپوزیشن بھی مالی مشکلات پر حکومت کی ہم آواز ہے۔ جو NFC ایوارڈ ہے اس کا شیئر تو اس سے پہلے ملنا چاہیے تھا، اور یہ جو ریکارڈنگ کے 200-250 ارب روپے ہیں وہ بھی بلوچستان کا شیئر بنتا ہے۔ اگر وہ 6 مہینے بعد دیتے ہیں تو اس کو 6 مہینے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ صوبے میں جاری منصوبوں کے لیے اب تک 70 ارب روپے کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ سیلاب میں ہونے والی تباہی کے باعث حکومت نے امداد و بحالی کے لیے اب تک 8 ارب روپے جاری کیے ہیں، جبکہ گیس رائلٹی کی مد میں بھی وفاق نے اب تک 40 ارب روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے۔ بقایا جات مل جائیں تو صوبے کو اس بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ ڈویزیبل پول سے بلوچستان کا جو شیئر بنتا ہے وہ جیسے بھی کوئی مالی بحران آ جائے ملک میں تو بلوچستان کی شیئر کٹ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے پتہ نہیں وہ ہماری جو لیگل کور ہمیں حاصل ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کٹ لگایا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کچھ معاملات تو طے کر لیے ہیں، تاہم حتمی فیصلے وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کیے جائیں گے۔ صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اتحادی جماعت کے پارلیمانی لیڈروں اور اعلیٰ بیوروکریسی کے ہمراہ ان دنوں اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے مشن میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین خرم شہزاد اور محمد عامر کے ساتھ عرفان سعید، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ بلاول بھٹو زرداری سے افغان ہم منصب امیر متقی کا ٹیلی فونک رابطہ، کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا وعدہ۔ MQM کا اتحاد پاش کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا چکے، 15 جنوری کو ایماندارانہ طریقے سے بلدیاتی الیکشن ہوئے تب ہی حصہ لیں گے، خالد مقبول صدیقی۔ اور وزیر اعظم کا معروف اداکار افضال احمد کے انتقال پر اظہار افسوس، لیجنڈ اداکار نے ناظرین کے ذہنوں پر انمٹ نقوش چھوڑے، شہباز شریف۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ سیاسی فیصلے خود کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا افسوسناک ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو گرے سے وائٹ لسٹ میں شامل کیا، اب سب کو چاہیے کہ پاکستان کی مالیاتی حالت بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہی کی پولیٹکس ہے جو بجائے اس کی خود فیصلے کریں کن کے حکم پر، کن کے اشاروں پر ان کے فیصلے بدلتے ہیں، ان کی سیاست بدلتی ہے۔ ان کے جو بڑے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، انہوں نے ان حالات میں بالکل اپنے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کو ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ اگر دنیا کی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اب وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے، اور تو اب مزید بہتری کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا یہ صرف سیاستدان کا فریضہ نہیں، حکمران کا فریضہ نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس میں شیئر کرنا چاہیے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ دیر کریں یا سویر، حکومت کا جانا ٹھہر گیا، امپورٹڈ حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا، زمان پار کھائیں اور عمران خان سے بات کریں ورنہ آر پار ہوگا اور پھر کام تمام۔ شیخ رشید لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ آر پار ہو جائے گا، کام تمام ہو جائے گا، یہ ڈولتی معیشت کی کشتی اور یہ نااہل، نالائق، نکمے، نکٹھو، کرپٹ، ڈسونس، سلگش، ایکسٹراویگنٹ، سٹوپڈ حکمران انہوں نے جانا ہے، جمہوریت کے ذریعے جانا ہے، تو انتخاب کے لیے عمران خان تیار ہے، اور آپ کے لیے مہلت ہے کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے جنرل الیکشن پر آئیں، زمان پارک اور عمران خان سے مذاکرات کریں، جو مرضی کر رہے، چین کریں، بی کریں، آگے جائیں، پیچھے جائیں، دیر کریں، سویر کریں، انہوں نے جانا ہے،
जी का जाना ठहर गया है। सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान तोड़ेगा, परवेज़ लाई उसके साथ है, वरना जनरल इलेक्शन करा लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि कोशिश है पंजाब असम्बली ना टूटे, अगर टूटी तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही अपने अरकान को फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो असम्बली तोड़ने की मुखालिफत करें। असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद का पेश होना काफ़ी है। मोनिस इलाही ने मुतनाज़ा बयान देकर गुफ्तगू का रुख मोड़ने की कोशिश की। अता तारड़ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोनिस इलाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाज़ा बढ़ जाए और चीज़ें उस तरफ चली जाएं कि यहाँ पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियाँ तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। इमरान खान साहब की पार्टी के मुतनाज़ा कर गए, अपनी साख बचा ली कि जी हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। अब ये मोनिस साहब ने इस बयान की टाइमिंग इसलिए चुनी क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं और बाप बेटा बहुत सारी चीज़ों का एडवांस ले चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब लोगों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि तुमने असेंबलियों की तहलील की मुखालफत करनी। लोगों को प्लांट किया जा रहा है कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तो शोर डाल देना। आइन और कानून में कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं कि तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट जो है वो सेशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी हम फैसला करेंगे दाखिल करने का, उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद का स्पीकर के दफ्तर या सेक्रेटरी असेंबली के दफ्तर पहुंच जाना ही बहुत है इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। हमने हर इवेंचुअलिटी का एक प्लान तैयार किया हुआ है। जैसे ही कोई ऐसा मामला हो तो हम अपने प्लान को मंतकी जाम तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि काफ लीग और पीटीआई एक साथ हैं, सब नए इलेक्शन की तरफ जाने का इंदिया दे रहे हैं। पीडीएम असम्बलियां ना तोड़ने के लिए पांव पड़ रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज का मशावरती अमल जो है वो पंजाब के साथ मुकम्मल होगा और कल मशावरती अमल जो है वो केपीके की असम्बली के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल होगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, वो नीचे आ रही हैं और 74 बैरल तक आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमत को नीचे नहीं किया जा रहा। ये वाहद अपोजिशन है जो कहती है कि असम्बलियों के अंदर रहें, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने अपने जितने भी केसेस हैं जो 70% ये ख़त्म करवा चुके हैं, 30% जो इनके साथ दूसरे इत्तेहादी इनके हैं वो केसेस ख़त्म होने हैं। दूसरी बात यह है कि सूबे को चलाने के लिए भी आज पीडीएम पाँव पड़ रही है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल उजागर करना, उन्हें एहसास कमतरी से बचकर आम अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारने की हौसला अफजाई करना है। पाकिस्तान में माजूर अफराद और उनकी बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर देखिए ये रिपोर्ट। जिस्मानी या दिमागी बीमारी किसी फर्द की मामूलात ज़िंदगी अंजाम देने की अहलियत और सलाहियत को मुतासिर या ख़त्म कर सकती है। ऐसे अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा के कानून में स्पेशल पर्सन्स या माजूर अफराद करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 दिसंबर 1992 को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। माजूरी 3 किस्म की हो सकती है। जिस्मानी माजूरी, इंसानी जिस्म या किसी उज़्व में ऐसी खराबी जो उसके मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करे। इब्लागी माजूरी, क़ुव्वत गोयाई या समात में कमी या इसका मुकम्मल तौर पर ना होना। तीसरी और सबसे खतरनाक माजूरी की सूरत है दिमागी माजूरी। दिमागी माजूरी पैदाइशी भी हो सकती है और हादिसात का नतीजा भी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की माजूरी के शिकार अफराद की तादाद 3.3 मिलियन से 27 मिलियन तक है। 1959 में पाकिस्तान में माजूर अफराद की तालीम को रियासत की जिम्मेदारी करार दिया गया। पाकिस्तान ने 2011 में माजूर अफराद की आलमी कन्वेंशन की तौसीक की। पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने खुसूसी अफराद की तालीम के महकमे कायम करके उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया है। बड़े शहरों में पहले से नाबीना, मुतासरा समात, बोलने से महरूम, जिस्मानी नाहमवारी और जहनी पसमानदगी के हामिल बच्चों के अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। माजूर बच्चों की तादाद के पेश नज़र ये इदारे नाकाफी हैं। खुसूसी बच्चे बेशुमार सलाहियतों के हामिल होते हैं। इन्हें माहिर असातिज़ा की निगरानी और बेहतरीन माहौल में तालीम और तरबियत दी जाए तो इनकी सलाहियतें निखर जाती हैं। हम नसाबी सरगर्मियों खुसूसन खेलों में इनकी कारकर्दगी आम बच्चों से ज्यादा होती है। माजूरी नहीं मजबूरी। आलमी योम माजूरा आज मनाया जा रहा है। किसी न किसी हवाले से जिस्मानी माजूरी के शिकार 2.25 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हमसे हमदर्दी नहीं बल्कि ताउन के तलबगार हैं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट।
अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP के फ़राहम करदा आदाद शुमार बताते हैं कि तकरीबन 6.2% पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में माजूरी का शिकार हैं। इनमें कुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम या फिर दीगर जिस्मानी माजूरियों का शिकार अफराद शामिल हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल इंसान के लिए भी बका की जंग लड़ना आसान नहीं है, तो वहाँ माजूर अफराद पर क्या गुजरती होगी। पैदाइशी मसला फिर पढ़े तो पैदा होते साल पर टांगों पे असर हो गया था। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर बच्चों व्हीलचेयर यूजर्स के लिए रैंप्स बनाए जाएं। वहाँ पे जो हमारे बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दाम के तहत हमारे मुल्क को भी माजूर अफराद के हकूक़ के कन्वेंशन की तौसीक किए कमोबेश 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। कई एक अदवार में कानून साजी भी होती रही है, लेकिन वफाकी सतह से लेकर सूबाई सतह तक जो भी अमली इक़दाम उठाए गए हैं उन्हें किसी सूरत भी तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता अच्छे की नवीद ज़रूर सुनाई जाती है। हमारे जितने भी डिसेबल हैं, चाहे विजुअल इम्पेयरिंग है उनमें या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे मुल्क में भी जो डिसेबल्स हैं वो अपने स्किल सीखें। ये भी हमारा अमूमी रवैया है कि किसी भी हवाले से जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बेकार समझकर उनसे सरफे नज़र किया जाता है। ये सोच अक्सर गलत है। इस वक्त तक हम लोग 350 जॉब्स जो हैं क्रिएट कर चुके हैं फॉर द डेफ एडल्ट्स। इस हवाले से हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इनकी जॉब को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रही हैं। मजदूरी के सबब ये और तो कुछ कर नहीं सकते। अगर इनके पास तालीम होगी तो कम से कम ये अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार कमा सकते हैं। बात इतनी सी है कि जिस्मानी माजूरी के शिकार अहबाब के लिए हमें अपनी सोच में तब्दीली पैदा करना होगी, तो फिर बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। कहने को तो माजूरी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बेशतर सूरतों में इसके साथ ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं। इन हालात में ऐसे अफराद के लिए मुआशरे का ताउन और इनके लिए तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किया जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए हर किसी को अपनी अपनी सतह पर अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर की कदर कम रखी हुई है, जिसका फ़ायदा हुंडी हवाला वाले उठा रहे हैं। 4 अरब डॉलर्स की LC स्टेट बैंक खोलने नहीं दे रहा, जिसके बायस अद्वियात समेत अहम इंडस्ट्रीज़ के खाम माल की कमी हो सकती है। शौकत तरीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। LC'याँ खुल नहीं रही। एक मार्केट ये कह रही है कि $4 बिलियन की LC'याँ अभी तक लोगों के पास, बैंकों के पास पेंडिंग पड़ी हुई। फार्मा, चिकन फीड, रॉ मटेरियल्स जो हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, ये सारे के सारे इनकी LC'याँ जो हैं वो नहीं खुल रही। और एयरलाइंस को पेमेंट्स नहीं हो रही जिस तरीके से, और जो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको नहीं हो रही, शिपिंग लाइंस को नहीं हो रही। बैंक्स को इस दफ़ा सुनने में ये आया कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि दिसंबर के अंदर 30 से 40% जो है इंपोर्ट्स और कम होनी चाहिए। 223 रखा आपने इंटर बैंक, ये आपके वो है स्टेट बैंक जो कर सकता है ये। लेकिन एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो 235 पे गई, 30 से 35 पे चली गई हैं, और जो हवाला है वो 250 पे। एक्सपोर्टर जो है वो अब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स स्प्लिट कर रहा है, वो आधी जो हवाला के थ्रू लाना शुरू करेगा या कुछ ना कुछ उधर से लाना शुरू करेगा, बिकॉज 10% का जो फ़र्क है, एडवांटेज है, वो क्यों नहीं लेगा। दरामदी खुर्दनी तेल पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। दरामदी खुर्दनी तेल पर 2% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, 17% सेल्स टैक्स भी आयद है। ज़राए के मुताबिक दरामदी खुर्दनी तेल पर टैक्सेस आयद करके दरामद की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की 40 किलोग्राम की कीमत 7,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। हुकाम के मुताबिक मकामी सतह पर 6 लाख एकड़ पर सूरजमुखी और कैनोला काश्त किया जाएगा। इस तरह मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाकर सालाना $7 अरब से ज़ायद की बचत की जाएगी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का गर्दिशी कर्ज 870 अरब रुपए तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक बिजली गैस की कंपनियों, विफाकी और सूबाई इदारों और PSO का 395 अरब रुपए का मखरूज है। दस्तावेजात के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सुई सदरन का 39 अरब, PSO का 8 अरब,
CCPA اور NTDC کا 328 ارب روپے کا نادہندہ ہے کہ الیکٹرک وفاقی اور صوبائی اداروں کے 21 ارب روپے کا بھی مقروض ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک نے واٹر بورڈ، سندھ حکومت اور وفاقی صوبائی اداروں سے وصولیاں بھی کرنی ہیں۔ ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل خشک موسم کے باعث رات اور صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسم شدید سرد رہے گا۔ آئندہ 2 روز کے دوران گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، کوہستان اور کشمیر میں ہلکی بارش جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔